السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ان کا نام ہے رسول یا نبی۔ اجزاء ایمان میں سے ایک عقیدہ نبوت ہے۔ اس پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ البتہ جس نبی یا رسول کا زمانہ پائے اس کا امتی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ نبی یا رسول کی نبوت سے انکار خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرمائیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور اسے ماننے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ نبوت کے متعلق عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو اپنا پیغام رساں بنا کر وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے اپنے مخلوق کے پاس بھیجا۔ جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے لیے مبعوث فرمایا انہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کی خبر دینے والے کو نبی اور اللہ کی کتاب لانے والوں کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب نبی انسان مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ رسالت اور نبوت ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچتے ہیں، اور اسی مقدس واسطہ سے بندوں کو اپنے مالک حقیقی کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی اور رسول وہ مقدس انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ یہ بڑی عزت و وجاہت والے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ نبی حسب و نسب اور اخلاق و کردار اور جمال و کمال، متقی، پرہیزگار اور اخلاق حسنہ سے ہر لحاظ سے آراستہ ہوتے ہیں۔ فہم و فراست کے لحاظ سے بھی ہر انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تمام عیبوں اور نقائص سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی تمام مخلوق سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں۔ یعنی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ تمام مخلوق میں سے کسی کو نہیں مل سکتا۔ کسی انسان کا نبوت کے لیے مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے اس فضل سے سرفراز کرے۔ کوئی شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بنا پر نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت خدا کا عطیہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ ہر نبی اور رسول کا ادب کرنا سب پر فرض اور ضروری ہے، کیونکہ نبی کی بے ادبی اور ذرہ برابر توہین کرنا کفر ہے۔ اس لیے ہر نبی کو دل سے سچا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص چند نبیوں کی نبوت کو تو مانتا ہو مگر کسی کا انکار کرتا ہو تو ایسے کرنے سے ان کا ایمان نہیں رہے گا، یعنی کسی نبی کی نبوت کا بھی انکار ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو صرف انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں تک سچا دین اور خدا کا پیغام پہنچائیں۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تحقیق ہم نے ہر امت میں اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ پروردگار نے ہر قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔
रसूल बेखौफ होते हैं, वो दुनिया के हाकिमों और अमीरों से बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि उनमें हद दर्जा का खौफ इलाही होता है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि नबी पर उस बात में कोई मुज़ायका नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर रखी है। ये अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा रास्ता है जो पहले लोगों में भी था। अल्लाह का अमर अंदाजे के मुताबिक मुकर्रर शुदा है उन लोगों में जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं और सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, और अल्लाह काफ़ी है, हिसाब लेने वाला है। वही का राब्ता सिर्फ अम्बिया और रसूलों के साथ है, किसी आम इंसान के साथ नहीं। अगर कोई आम इंसान वही का दावा करे तो वो झूठा होगा। वही लाने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इरशाद बारी ताला है कि हमने आपकी तरफ वही भेजी जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी थी और नबियों पर भी जो बाद में आए, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद और हज़रत ईसा और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ज़बूर दी। हर नबी और रसूल का अल्लाह ताला के यहाँ एक ख़ास मुकाम और मर्तबा है, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया को रुतबे के लिहाज से आला और अरफा किया है और फजीलत दी है। मर्तबे में सबसे आला और अफजल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप तमाम अम्बिया के सरदार और सरताज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़ा दर्जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, उनके बाद दर्जा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, और उनके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दर्जा है। बाकी अम्बिया फजीलत के लिहाज से इन पाँचों अम्बिया के दर्जात के बाद दर्जात के हामिल हैं। उन पाँचों हजरात को मुरसलीन और लवाल अज़्म कहा जाता है। इरशाद बारी ताला है कि ये मुरसलीन हैं कि हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, और उनमें से बाज़ के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया और बाज़ के साथ दर्जात बुलंद किए। अल्लाह का हर नबी जिंदा है। दुनिया की मौत से उनकी हयात को एक पर्दा मिलता है। अल्लाह ताला का वादा पूरा होने के बाद अल्लाह ताला इन्हें हकीकी ज़िंदगी अता फरमा देता है, क्योंकि शहदा को अगर ऐसी ज़िंदगी मिलती है जिसमें खाते पीते हैं, तो अम्बिया का दर्जा तो उनसे बहुत बुलंद व अरफा है। इसलिए अम्बिया आलम बरज़ख में जिंदा ताबिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। एक और रिवायत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब महराज को मैं सुर्ख टीले के नज़दीक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, तो मैंने देखा कि वो कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अकल को आजिज़ कर देने वाले काम को मौजज़ा कहा जाता है। नबूवत के दावा में नबी के सच्चा होने की एक दलील मौजज़ा है। अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए ऐसा काम सरअंजाम दिलाता है जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है, उसका नाम मौजज़ा है। यानी नबी अपनी सदाकत और अपने बरहक और सच्चा होने पर मुनकरों के साथ उनके मुतालबा पर मौजज़े का इजहार करता है, और फिर वो उन मुनकरों को उस जैसा काम करने का हुक्म देता है, लेकिन वो आजिज़ रहते हैं और नबी के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते। मौजज़ा के ज़रिए दरअसल अल्लाह ताला अपने नबी की तस्दीक करता है कि सिर्फ मेरा नबी ही ऐसा काम कर सकता है जिसे अकल करने से आजिज़ हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को बहुत से मौजज़ों से नवाजा। उनका ज़िक्र कुरान मजीद में सराहतन मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा कर देना, अंधों और कोढ़ के मरीज़ों को अच्छा कर देना, और हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाँद को 2 टुकड़े कर देना, आपके हुक्म से कंकरियों का कलमा पढ़ना, आपकी उंगलियों से पानी का जारी होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज मौजज़े के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा मालूम हुआ कि अम्बिया के मौजज़ात पर बरहक हैं, उनका इनकार करना और ना मानना कुफ्र है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी आप सब नबियों के आखिर में आए। आपकी आमद से सिलसिला नबूवत बंद हो गया। आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला झूठा और काफिर है, क्योंकि क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए हुजूर के बाद
کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن خیال کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ تا قیامت نئی نبوت اور رسالت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمام دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ مزید اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں اور میں فخر نہیں کرتا، اور میں خاتم النبیین ہوں اور فخر نہیں کرتا، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت قبول ہوگی، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر پوشیدہ بات اور اسرار کا غائبانہ علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ زمین آسمان کا ذرہ ذرہ آپ کے مشاہدہ سے گزار دیا۔ جنت دوزخ کا ثواب، عذاب، حشر نشر، حساب و کتاب، یعنی جو آخرت کی زندگی میں ہونا ہے، اس کا جامع اور کامل علم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام علم اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا یعنی عطائی ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی نفی قرآن اور حدیث کی نفی ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا منکر ہوگا وہ اہل ایمان میں سے نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ نیز فرمایا کہ جن میں 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی علاوت کو پا لیں گے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھتا ہو، سوم یہ کہ کفر شرک کو اتنا برا جانتا ہو جس طرح کے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانا جاتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصہ میں پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش و کرسی اور لوح قلم اور خدا کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور خدا کے دربار میں آپ وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتہ کو نہ کبھی حاصل ہوا اور نہ کبھی حاصل ہوگا۔ حضور کے اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج میں آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال الہی کو دیدار کیا اور بغیر کسی واسطہ کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کے ذرہ ذرہ کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین حضور ہی کے دربار میں اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفیع اول اور شافع اعظم ہیں۔ آپ کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء، اولیاء، صالحہ، شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔ المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کمالات و معجزات اور درجے عطا کیے ہیں جو دوسرے نبیوں کو جدا جدا اور علیحدہ علیحدہ
عطا کیے تھے، اس لیے ہمارے نبی جامع شفاعت انبیاء ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ کمالات و معجزات ایسے ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ ان کے کمالات کو آپ کے خصائص مثلاً شفاعت کبریٰ، معراج، آپ کا سایہ نہ ہونا، آپ کا نبی الامی ہونا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، رسالت عامہ، معلم کتاب و حکمت، رفت ذکر، شرح صدر، حلت غنائم، زمین کا نماز و طہارت کے لیے پاک قرار دیا جانا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی اور رسول ان دونوں کے درمیان ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور ہیں اور قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ہود، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یسیع، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔